بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کی تو ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے سے ہی اس بات کو بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس میں استعمال ہوا ہے صیغہ ذالک الکتاب الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک جو صیغہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ھذا مطلب یہ، ذالک وہ۔ ہم نے ترجمہ یہ کر دیا کہ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، جبکہ عربی کا صیغہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب الف لام میم، یہ الف لام اور میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات بیسیکلی یہ ایک ایسا علم ہے جس کا ادراک ہر بندے کو نہیں ہے، اور اس کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتا تو عرب کے اس دور کے لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے کہ یہ ایک ایسا انداز تخاطب ہے، انداز کلام ہے جو یہاں پہ رائج ہی نہیں ہے، جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسے مطلب الف لام میم ایک ایک حرف استعمال کیا اور پھر آگے بات شروع کر دی۔ تو عربوں پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب خاندان سے ہیں تو عربی میں نازل ہوا۔ عربی میں نازل ہوا تو عربی اسلوب بھی اس قرآن کی زینت ہیں۔ تو اس کا مطلب الف لام میم یہ انداز کلام عربوں کا رہا ہے۔ اب اگر انداز کلام عربوں کا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر وہ لوگ بھی اس انداز سے پہلے کلام کرتے رہے ہوں گے نا، جبھی تو اس دور کے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت بنا دیں۔ کسی نے کہا یہ شاعری ہے، کسی نے کہا یہ کیا ہے، کسی نے پھر اس طرح کے بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس دور کے فصیح اللسان لوگ تھے، بڑے ہی فصیح اور بلیغ لوگ اس دور میں موجود تھے، تو اس دور میں کوشش تو کی گئی قرآن مجید جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت بنا سکے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ یہ جو انداز کلام ہے نا، یہ انداز کلام عربوں میں بھی موجود تھا۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ سمجھیں کہ الف لام میم قسمیہ طور پہ بھی استعمال ہوئے، جیسے والعصر قسم زمانے کی۔ ویسے تو عربی میں وا کے معنی ہوتے ہیں اور زمانہ، والعصر ان الانسان، اور زمانہ بے شک انسان۔ تو ترجمہ بات سمجھ میں نہیں آتی،
تو یہاں پہ واو جو استعمال ہوا ہے وہ قسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، تو یہاں پہ بھی ایک قسم لی گئی ہے کہ الف لام میم قسم قسم قسم، تین قسمیں لی گئی، الف کی قسم، لام کی قسم، میم کی قسم۔ اب الف اور لام اور میم کیا ہے، یا حروف مقطعات جو قرآن پاک میں موجود ہیں وہ کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ مکمل حروف مقطعات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ انسانوں میں کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کسی پہ کھڑکی کھولی ہے، تو یہ علم جب غیب کا ہے تو اسے غیب میں رہنا چاہیے، اسے لوگوں میں عام کرنا نہیں چاہیے۔ بس مالک جس پہ کھڑکی کھولے، بس مالک کی رضا ہے جس پہ بھی اس کی کھڑکی کھولے۔ لیکن یہ ہے کہ حروف مقطعات کا اصول آپ کے سامنے میں بیان کر دوں گا، حروف مقطعات کا اصول میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ذکر کروں گا، اور آپ سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ بڑی اس میں جو رہنمائی ملے گی۔ خیر بات یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سی؟ وہ جو الف لام میم، یعنی یہ کسی کتاب کی طرف اشارہ ہے، یہ کسی تحریر کی طرف اشارہ ہے، یہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے نا، وہ چیز ایک ایسی کتاب ہے، وہ جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب تو ہے نا تمہارے ہاتھ میں، اس کے لیے تو دعوے آ گئے نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ہم نے نازل کیا، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا گیا ہے نا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس کے جیسی کوئی صورت تو بنا کے دکھا دو۔ قرآن مجید کے حوالے سے تو ذکر آگے آیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بات پہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو بلا کے کہا ہے کہ کوئی لاؤ اس کے جیسی مثال، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہے، یہاں پہ ذکر ایک ایسی کتاب کا ہے جو کتاب تمہارے سامنے نہیں ہے، اور اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ایسی ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ اس میں جو رہنمائی ہے وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہے۔ اور وہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہے کتاب طریقت۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں، الف لام میم یہ اشارہ ہے کتاب طریقت کی طرف، کتاب حقیقت کی طرف، کتاب معرفت کی طرف۔ وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں نا، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب شریعت ہے، اور قرآن مجید کتاب شریعت ہے، قرآن مجید کتاب شریعت ہے، لیکن قرآن مجید نے ابتدا میں کہہ دیا کہ آپ کے لیے متقی لوگوں کے لیے رہنمائی، عام مسلمانوں کے لیے رہنمائی تو قرآن مجید میں ہے، لیکن جو اس قرآن مجید سے رہنمائی لے کے عمومیت سے خصوصیت کی طرف چلے گئے ہیں، اب خاص لوگوں کے جو خاص رستے ہیں، وہ جو خاص پروازیں ہیں، وہ جو خاص عالمین ہیں، ان عالمین کی جو خاص سیر ہے، اس سیر کے جو تعلیم اور تربیت کے مراحل ہیں، اور وہاں پہ جو جس طرح کی درس گاہیں اور جس طرح کا مطلب نظام ہے، وہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ متقیوں کے لیے وہاں پہ رہنمائی موجود ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ پھر آگے یہ بتایا
ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے نا اس میں. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم نے یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کچھ ایسا کیا ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو نہیں دیکھے، لیکن پہلے کے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اٹینڈ کی، انہوں نے دیکھے ہیں. تو ہم تک یہ پیغام آ گیا ہے، یہ بات چلو ہم مان لیتے ہیں. لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پہ بھی ہم کتاب ہاتھ میں ہے تو اس پہ بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے جیسی کوئی دوسری کتاب ہی نہیں ہے نا. اس کے جیسے مضامین کسی کے پاس نہیں ہے، اسی کے جیسی فصاحت اور بلاغت کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی جیسی بڑی ہی جامع لفاظی کسی کتاب میں پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، دنیا کی بعد دوسری دنیا ہے، آخرت ہے، یوم جزا ہے، جنتیں ہیں، دوزخیں ہیں اور باقی عالمین ہیں. جو ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ غیب ہے. ہم نے ترجمہ یہی کیا ہے نا کہ جو چیز پہ ہماری نظر نہیں پڑتی وہ غیب ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں، مطلب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یار بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، بڑے افسوس کی بات ہے. قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے اتنی بے پرواہی برتی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم قوم بھٹکی ہوئی ہے. اسلام کا نام رہا، اسلام نہیں رہا. مسلمانوں کی کثرت تو ہے لیکن ان میں ایمان نہیں ہے. کلمہ گو تو ہیں لیکن کلمے کا نور نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں لیکن عشق رسول نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس لیے، سجدے ہیں لیکن ان سجدوں میں وہ طاقت نہیں ہے. اذانیں ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان، صرف رسم رہ گئی ہے. قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی بھی رسم رہ گئی ہے. غیب جو ہے وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ غیب ہے کیا چیز. بھائی اس دیوار کی پرلی طرف جو کچھ ہے، مجھے علم ہے کہ وہ الماری ہے، فلاں جگہ پہ رکھی ہے، اس کے فلاں خانے میں فلاں کتاب رکھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کمرے میں فلاں جگہ پہ فلاں چیز ہے، فلاں کونے میں فلاں چیز ہے. آپ نہیں جانتے، میں نے بتا دیا. آپ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، آنکھ میری بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن میں نے بتا دیا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ غیب کا علم ہے؟ یعنی ہم تو اس کمرے میں نہیں بیٹھے نا، وہ الماری ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، پھر بھی میں بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب چیز ہماری آنکھوں کے آگے ہے نہیں نا. اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں تو مطلب میں غیب کا علم جانتا ہوں نا. ایسا نہیں ہے. غیب یہ نہیں ہے. آج انسان نے دوربین بنا لی ہے کہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیتی ہے، لیزر بنا لیے ہیں، دیکھ لیتی ہے. جسم کے اندر جناب وہ ہڈیاں، ڈھانچے اور دوسری چیزیں پرکھنے کے لیے بڑے بڑی مطلب مشینیں اور بڑے بڑے لیزر اور کیمراز اور بڑا کچھ آ گیا ہے. وہ اب دیکھ لیتے ہیں، پہلے دیکھ نہیں سکتے تھے. مطلب چیزیں موجود تھیں، ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی. چیزیں موجود تھیں، ہماری آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی. اب جس کی آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن اس کا بتانا یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی رسائی ہے. اب روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھیں چند آ جاتی ہیں، آدمی کو آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کچھ ہے نہیں. اب میری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، یہ میری آنکھ کا قصور ہے.
اور اگر اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور میری آنکھ آگے کچھ دیکھ نہیں سکتی، رستہ نہیں دیکھ سکتی، کوئی رستے میں پڑی ہوئی اینٹ یا پتھر نہیں دیکھ سکتے یا اور کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی، تو یہ میری آنکھ کی کمی ہے، میری نظر کی کمی ہے، میری نظر کی کوتاہی ہے۔ وہاں وہ سب کچھ ہے پر میری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، تو یہ قصور میری آنکھ کا ہے۔ لیکن جو دیکھ پاتے ہیں، نائٹ ویژن کیمراز آ گئے، نائٹ ویژن چشمے آ گئے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب سائنسدانوں نے کیمرہ لگا کے کہکشائیں دیکھ لیں، ہم تو نہیں دیکھ پا رہے، انہوں نے دیکھی اور دکھائیں، اور اس کی تصویریں اور ویڈیوز ہمارے سامنے آئے، ہم نے دیکھا، ہم حیران رہ گئے۔ اب جس نے اس کو دیکھا یہاں سے بیٹھ کے، جس چیز کے ذریعے دیکھا، وہ اس نے اپنے لیے محنت کر کے وہ ذریعہ پیدا کیا، تب جا کے وہ چیز دیکھی۔ اب وہ چیز دیکھنے کے بعد اس کی پکسلز اور اس کی ویڈیو اور اس کی تمام تر جناب شوٹس وہ ہمیں جب دکھا رہا ہے تب ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اگر ہمیں نہ دکھائے، ویسے بتائے کہ یہ کچھ ہے، وہ تو بتا رہا ہے، اس نے دیکھ لیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم کہیں کہ نہیں یار یہ تو غلط بات ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اونچی نظر کیسے جا سکتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں تک کی دوری پہ نظر جا رہی ہے، اور وہاں سے جناب پوری کائنات کی جناب وہ تصویر لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی سیارے ہیں، پھر ان سیاروں سے یہ گلیکسیز بنتی ہیں، پھر اتنی گلیکسیز ملتی ہیں، تب جا کے جناب بلکہ سیاروں سے نظام شمسی بنتا ہے، پھر اتنے نظام شمسی 3 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 30 لاکھ نظام شمسی مل کے ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ایسے 40 50 ہزار 1 1 لاکھ 5 5 لاکھ گلیکسیز مل کر جناب ایک کلسٹر بناتی ہیں۔ اس طرح لاکھوں کلسٹر مل کے جناب ایک کوئی سپر کلسٹر بناتے ہیں، پھر کوئی وہ سپر کلسٹر بھی جناب لاکھوں کی تعداد میں مل کے ایک لوکل سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے لوکل سپر کلسٹر ہیں۔ ارب کے جناب سیارے اور ستارے اور گلیکسیز اس کائنات میں موجود ہے۔ اس کی آنکھ دیکھ پا رہی ہے، وہ بتا رہا ہے، اس نے محنت کر کے وہ چیز حاصل کر لی ہے جس سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب چیز موجود ہے، میری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل باطن کی دنیا کی بھی اگر آپ کے پاس یا میرے پاس رسائی نہیں ہے تو انکار کرنا بے وقوفی ہے کہ غیب کا علم بات غیب کی نہیں ہے، وہ سب چیزیں موجود ہیں، ہماری آنکھ دیکھ نہیں پا رہی۔ ہماری آنکھ کو وہ چیز چاہیے جس چیز کے ذریعے ہم اسے دیکھ پائیں۔ جن کے پاس وہ چیز ہے جو وہ عالم ملکوت کو دیکھ پائے، جو عالم جبروت کو دیکھ پائے، جو عالم وحدت کو دیکھ پائے، جو عالم احدیت تک کی رسائی حاصل کر پائے، جو کر پائے، جنہوں نے محنت کر کے وہ چیز حاصل کی، جس چیز کے لیے لطیفہ انا کی بیداری حاصل کی، اور اس کے ذریعے انہوں نے اگر وہ سب کچھ دیکھ لیا، جو رب کا دیدار بھی کر لیا، تو یہ ان کا کمال ہے، ان کی محنت ہے۔ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو میری نالائکی ہے۔ اس لیے غیب وہ نہیں ہے جو میری نظر نہیں دیکھتی ہے۔ غیب کا علم اس بات کو کہتے ہیں، غیب کے بارے میں وہ بات، جو چیز، جو کام جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق نہیں کیا، وہ ابھی تخلیق کرے گا۔ اب ماں کے پیٹ میں بچے کا تخلیق ہونا، ایک روح ہے وہ اندر گئی، وہ روح اتری، وہ اندر گئی، روح نہ نر ہے نہ ماد ہے۔ اب نہیں معلوم کہ اللہ بیٹا پیدا کرے گا یا بیٹی پیدا کرے گا۔ اب اللہ نے وہاں جو تخلیق کرنی ہے ابھی تخلیق کی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے معلوم نہیں۔ وہ ابھی چیز جو تخلیق ہوئی نہیں ہے وہ ہے غیب۔
تو اس بات پہ ایمان رکھنا کہ جو اللہ کے خیال میں ہے، اللہ کے پروگرام میں جو جو چیزیں بھی ہیں، ہمیں اس پہ بھی ایمان ہے۔ جو چیزیں ابھی اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے وہ چیز بنا سکتا ہے، تو ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اسے وجود میں لانے کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں غیب کا علم، کہ غیب اس کو کہتے ہیں، یہ ہے حقیقت میں غیب۔ پھر آگے فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، بھئی نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے قرآن پاک نے، نماز کے قائم کرنے کی بات کی ہے۔ اور قائم تو تب ہوگا، اب یہ بلڈنگ ہم نے کھڑی کر دی ہے، یہ کھڑی ہے بلڈنگ نے، قائم ہو چکی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہیں۔ ابھی اس کو جناب یوں 4 گتے کھڑے کر کے اوپر جناب پھٹا رکھ کے 2 منٹ بیٹھ کے پھر جناب اتار کے رکھ دیں تو اس کو بلڈنگ نہیں کہیں گے، اس کو بلڈنگ نہیں کہیں گے۔ یہ عمارت یا کمرہ نہیں ہے کہ 4 پھٹے یوں کھڑے کر دیے، 4 پھٹے یوں کھڑے کر دیے، اوپر ایک پھٹا رکھ دیا۔ اب یہ وقتی طور پہ آپ نے یہ شیلٹر بنا لیا، لیکن یہ گھر نہیں ہے، یہ گھر قائم نہیں ہوا، یہ موویبل ہے۔ یہ موبائل ہوم تو اس کو کہہ سکتے ہو، موبائل روم تو اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ گھر نہیں بلڈ ہوا، یہ گھر نہیں قائم ہوا، یہ گھر نہیں بنا۔ تو قائم تو تب ہوگا جب نماز ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی، وہ نماز میں آپ چلے گئے، تو اب نماز میں ہی رہے آپ۔ آپ دنیا داری بھی کرتے رہے، نماز میں بھی رہے، آپ نیند بھی کرتے رہے، نماز میں بھی رہے، آپ کام کاج بھی کرتے رہے، نماز میں بھی رہے، آپ ازدواجی زندگی کی حق ادائی بھی کرتے رہے، نماز میں رہے۔ نماز تو قائم تب ہوگی، نماز قائم تب ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا۔ نماز پڑھنے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، پڑھنے کے لیے لفظ اقرا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں نماز کو قائم کرنے کی بات ہے۔ ہماری سانسیں قائم ہیں نا، ہماری سانسیں قائم ہیں، تو ہماری سانسوں کے ساتھ نماز قائم ہو۔ جب ہماری سانسوں کے ساتھ نماز قائم ہوگی تو ہم سوتے ہیں بھی سانسیں چل رہی ہیں، اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو نماز قائم ہوگی، نماز بھی چلتی رہے گی۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ذکر سے، اللہ اللہ کے ذکر سے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، جب یہاں ذکر شروع ہوتا ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ لذکری، نماز تو میرا ذکر ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہے، غیب پہ ایمان لانا کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اسے رزق دیا، جو میرے گھر میں پڑا ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ اسٹور کیا ہوا، وہ ذخیرہ ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ جو بینک میں پڑا ہے وہ میرا مال دولت ہے، اگر کچھ پڑا ہے تو، اگر کسی کے پاس رکھا ہے تو وہ مال دولت ہے۔ اگر تو نے کچھ بنا کے رکھا ہے کہیں پہ تو وہ تمہارا وہ سب کچھ جناب گوداموں میں رکھا ہوا صرف خزانہ ہے، وہ رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے آتا ہے بوقت بھوک، بھوک کے وقت جب آپ کو کھانے کے لیے 2 روٹی 4 روٹی بریانی جو کچھ بھی آپ کی پلیٹ میں، آپ کے دسترخوان میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہ ہے آپ کا رزق، وہ ہے آپ کا رزق، وہ رزق ہے۔ اس رزق میں سے جو خرچ کرے، یعنی بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا آ گیا ہے، اب جو بھی آیا ہے اور جتنا بھی آیا ہے، میری پلیٹ میں جو بھی مجھے ملا، میرے دسترخوان پہ جو بھی مجھے ملا، اس میں سے خرچ کرنا۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقیوں کی نشانی ہے۔ جو اللہ نے ابھی تک کچھ بنایا نہیں ہے، ابھی اللہ کے ارادے میں ہے، جو اس بات پہ ایمان رکھنا، نماز ایسی قائم کرنا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ کے ساتھ وہ جب ایک دفعہ قائم ہو جائے، جیسے آپ کی سانسیں قائم ہیں، جیسے آپ کے لطائف قائم ہیں، نماز ویسے قائم ہو جائے اور پھر آپ کی زندگی سے نماز نکل نہ سکے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور اسی طرح جناب جو اپنے دسترخوان میں سے، جو اپنی پلیٹ میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی حقیقت میں جو متقی لوگ ہیں، اور یہی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ فقیر لوگ ہیں، یہ وہ فقیر لوگ ہیں جو اپنے دسترخوان میں سے، اپنی پلیٹ میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اپنی پلیٹ میں سے کھانا بانٹ دیتے ہیں کہ نہیں یار پہلے دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں اڑوس پڑوس میں، معلوم تو کرو، اچھا ایسا کرو تھوڑا سا میں لے لیتا ہوں، باقی کسی کو دیکھو یار کوئی اڑوس پڑوس میں ہے بھوکا تو اس کو کھلاؤ۔ یہ کیفیت ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کسی کی بھی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی دیندار ہے، چاہے کوئی عالم ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، کچھ بھی ہے، چاہے خانقاہوں میں بیٹھا ہوا کوئی بزرگ بھی ہے، تو آج کل ایسے بزرگ بھی نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی یہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہم متقی ہیں کیا؟ ہم پھر تقوی والے تو نہیں ہیں۔ لہذا سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی دولت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی دولت عطا کرے، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اپنے اور اپنے حبیب کے دیدار سے سرفراز کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔